السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر حاضر ہوں لے کر بیان قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا۔ عنوان ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو چلیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمته أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے، خداوند عالم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمائی جن کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم سب لوگ کہتے ہیں. دینی اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ آقا کے دیدار سے مالا مال ہوا ہو، چہرے انور کی زیارت کی ہو. یہ وہ لوگ تھے جو صرف زیارت کر کے اتنے بڑے مرتبے کے مالک نہیں بنے، بلکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے اشاروں پہ جان دی، اور ان لوگوں نے سرکار مدینہ کے دیدار کی قیمت چکائی. تھوڑا توجہ فرماؤ گے تو میں ایک بات عرض کروں گا صحابہ کرام کے بارے میں، اور کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ عشق کسے کہتے ہیں، سوز و گداز کسے کہتے ہیں، دیوانگی کس کو آیا کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ایک نوجوان نے جب یہ خبر سنی، نہ تو دیوار میں ٹکر ماری، نہ سینہ چھیتا، نہ سینے کو کوٹا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ رویا نہ دھویا، زمین پہ بیٹھا اور جیب سے چاقو نکال کر دونوں آنکھیں نکال کر سڑک پہ پھینک دی. کسی نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟
پر ٹھوکریں کھائے گا، ٹکریں کھائے گا، پریشان ہوگا، مصیبتیں جھیلے گا، یہ کیا کیا معذور بن گیا، محتاج بن گیا۔ خدا کی قسم کیا جواب دیا، کہنے لگا جو آنکھیں آقا کا دیدار نہ کر سکے ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا فائدہ۔ انہیں قدر تھی مدینہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی اور قیمت چکائی ہے، اور خداوند عالم نے ان حضرات کی ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی پیر، کوئی فقیر ایسا نہیں جس کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا ہو دنیا ہی میں کہ آ جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ والے نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، یہ آیت تو اس کے لیے بھی نہ آئی۔ جس نے ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، حدیث پاک کی خدمت کی، تمام عمر قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، اللہ اللہ کی، سب بیداری کی، دنیا میں خدا نے اس کو بھی نہیں کہا کہ آجا میرا تیرا سودا پورا ہو گیا، تو راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ بجز صحابہ اکرام کے کوئی بھی دنیا کی طاقت اور کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو زندگی میں کہ آجا تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کبھی یوں فرما دیا کہ جنہوں نے میرے نبی کا بدر میں ساتھ دیا میں ان سے راضی، اور کبھی یوں فرمایا جنہوں نے تبوک کے اندر پیاسے مرے جو لوگ میں ان سے راضی، کبھی فرمایا جن لوگوں کی حنین میں آنکھیں نکال دی گئی میں ان سے راضی، کبھی فرمایا جنہوں نے شعب ابی طالب میں بیٹھ کر بجائے روٹی کے، بجائے کھانے کے، بجائے دودھ لسی مکھن کے، بجائے سبزیوں ترکاریوں کے درختوں کے پتے چبائے، فرمایا او لوگوں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور کبھی فرمایا وہ لوگوں جنہوں نے کی کر کے درخت کے نیچے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، موت کی بیعت کی، مر جائیں گے پیٹھ نہ پھیریں گے، جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قیمہ بن جائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور میرے نبی کے ساتھیوں ابھی تو تم مکے کی سرزمین پہ ہو، ابھی دنیا میں ہو، ابھی زندہ ہو، ابھی حیاتی اپنے پاس رکھتے ہو، مرے نہیں۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور میرے نبی کے ساتھیوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اوپر درختوں کانٹوں والا ہے، نیچے میرا محبوب بیٹھا ہے، تم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ الہ العالمین ان لوگوں میں سے کئی بعد میں بگڑ گئے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا عمل بگڑ گئے ہوں گے، نیتیں بگڑ گئی ہوں گی، حالات بدل گئے ہوں گے، حضور کے بعد ان کے حالات اور بن گئے ہوں گے۔ فرمایا میں خدا ہوں فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، میں تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ اور لوگوں اور میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض نہ کرو جن کو میں نے دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے دے دیے ہو، جنت کا اعلان کر دیا ہو، جو میں اپنی رضامندی کا پیغام دے دیا ہو، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور میرے نبی کے غلاموں ان قریب تمہیں مکہ فتح ہو جائے گا۔ دنیا ہی میں اللہ پاک نے ان کو رضامندی کے تمغے دیے، ملکوں میں نشان ہوتے ہیں فتح کے، انعام کے،
ہمارے ملک پاکستان میں نشان حیدر کے نام سے نشان بنایا ہوا ہے کہ جو لڑائی میں فوجی وہ حاصل کرے گا اس کو سب سے بڑا انعام ملے گا. اس میں مربع ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی تک سڑک ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچ ہے، بہت بڑی پینشن ہے. فرمایا تم نشان حیدر ٹھیک ہے اپنی جگہ دیتے رہو، میرے پاس تو سب سے بڑا نشان میری رضامندی کا ہے، اور میں جس سے راضی ہو جاؤں پھر اس سے ناراض کبھی نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ مجھے تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کیا کرے گا، میں اس کے ساتھ بگڑوں کیسے اور وہ میرے ساتھ بگاڑ کرے کیسے. چنانچہ فتح مکہ کے وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جمعیت کو ساتھ لیا ہوا ہے. 8,000 صحابہ مدینے سے تشریف لائے ہیں یا 12,000، کچھ چاروں طرف سے آ کر کے صحابہ اکرام شامل ہوئے. آج مکہ فتح ہو رہا ہے. جس مکے میں لوگوں نے صحابہ کرام کے چمڑے ادھیڑے تھے، آگ میں جلایا تھا، رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پھانسی چڑھایا تھا، صحابہ کرام کو سولی پہ چڑھایا تھا، صحابہ کرام کو آگ میں جلایا تھا، آج اس مکے میں صحابہ کرام فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. ان حضرات کو تو اتنی عظیم قدر تھی. میں ان کی کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں اور بتاؤں. ایک صحابی ہے جو مکے والوں کے پاس قید ہے، اس کو میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، سولی پہ لٹکانے کے لیے. اس کو سولی پہ لٹکانے سے پہلے پوچھا ہے تیری کوئی حسرت ہو، تیری کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو. چنانچہ ہمارے ملکوں میں بھی جس آدمی کو سزائے موت دی جائے، پھانسی دی جائے، 1-2 دن پہلے عام ملاقات کرائی جاتی ہے. ماں سے ملے، باپ سے ملے، بیوی سے ملے، بچوں سے ملے، بہن سے ملے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر لے تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے. تو مدینے کے کافروں نے اس نوجوان سے کہا کہ تیری بھی کوئی حسرت ہے، کوئی تمنا ہے تیری؟ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی حسرت نہیں، اور کوئی میری آرزو نہیں. اگر مجھے مہلت دیا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، میں آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. چنانچہ مکے کے کافروں نے صحابی کو 2 رکعت نماز کی اجازت دے دی. صحابی نے ایک بات کہی ہے، نقل تو میں کر دوں گا، سن آپ لیں گے، پر اس مزے کو تو وہی جانتا ہے نا جس نے وہ نماز پڑھی تھی. اس مزے کا پتہ اسی کو ہے جس نے وہ نماز پڑھی تھی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جس آدمی کو یہ 100% یقین ہو کہ میری آخری نماز ہے، اس نے کس طرح کی نماز پڑھی ہوگی، کس طرح کا سجدہ کیا ہوگا. صحابی کہتا ہے میرا دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کر دوں، مگر اس وجہ سے میں نے مختصر کیا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ موت کے ڈر کے مارے لمبی نماز پڑھ رہا ہے. پھر آ گیا تختہ دار پہ. مکی کا بہت بڑا چودھری، مکی کا سردار آ کے قریب کہنے لگا میں تجھے پھانسی کے تختے سے اتروا سکتا ہوں، میں تیرے گلے سے پھانسی کا پھندا نکلوا سکتا ہوں، میں تجھے آزاد کرا سکتا ہوں، میں تجھے دوبارہ زندگی دلا سکتا ہوں، میں تجھے رہائی کرا سکتا ہوں. ایک بات تو میری اگر مان جائے تو سب کچھ ہو جائے گا. صحابی کو کہنے لگا تو اتنا سا جملہ اپنی زبان سے ادا کر دے، تو اتنی سی بات ایک دفعہ کہہ دے کہ میری جگہ میرے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی چڑھا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اتنا سا جملہ اپنی زبان سے اگر کہہ دے تو پھر میں تجھے چھڑا لوں گا. ایمانداری سے سوچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں ہے، مکے کے کافروں کے قبضے میں نہیں، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے شہر میں نہیں، ان کے بس میں نہیں. اگر صحابی جان بچانے کے لیے اس قسم کا لفظ کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ عقل کہتی تھی جان بچا لے، بات کوئی نہیں. عشق کہنے لگا مر جا، خبردار سرکار کی شان میں اگر گستاخی کی تو. صحابی کہنے
لگا تم تو کہتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پھانسی لٹکا دو، مگر میری تو سن لو، میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میرے جان کا ٹکڑا ٹکڑا کر سکتے ہو، میری بوٹیاں بنا کر ہوا میں اڑا سکتے ہو، میری رگ رگ میں کانٹے چبو سکتے ہو، مجھے آگ میں جلا سکتے ہو، مجھے جو چاہو عذاب پریشانی سزا دے سکتے ہو، خدا کی قسم میں یہ گوارا کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ میرے محبوب کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا، قتل نہیں ہو سکے گا ایسا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر تیار ہو جا، ہم تجھے پھانسی بھی چڑھائیں گے اور اس کے بعد تجھے آگ میں جلائیں گے۔ آخری وقت ہے، صحابی نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور کہنے لگا، او میرے پروردگار، میرا آخری سلام میرے محبوب کو پہنچا دے، میرا آخری سلام کالی کملی والے کی خدمت میں پہنچا دے، اور کہنے لگا، او میرے چمڑے ہیں تیرا کام ہے کہ آگ میں جل جا، او میری چربی تیرا کام ہے کہ پنگھل جا، او میری روح تیرا کام ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دے، اور یوں کہو کہ میرے محبوب کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے میں تو اس صورت کا شہدائی ہوں، کہتا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ آخری وقت میں بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور ذرا سوچو، اور پاکستان کے مسلمانوں اور ملتان کے نوجوانوں، صحابی آخری وقت میں دیدار کا پیاسا ہے، سلام بھیجتا ہے تو حضور کو، پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو آقا کی خدمت میں مرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور لوگوں، خبیب نے تخت دار پہ وفاداری کی، تو بازار میں وفاداری نہیں کرتا۔ وہ پھانسی کی تختی پہ لٹکا ہوا بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے۔ تو آج شادیوں میں غلامی نہیں کرتا، تو کاروبار کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو حکومت کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو ساتھیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت غلامی کا اظہار نہیں کرتا۔ قربان جاؤں، خبیب تیرے مقدر پہ تو تخت دار پہ غلامی کرتا ہوا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت کو ایسے وقت میں اپنایا جبکہ ایماندار بنتے ہی آگ کی بارش شروع۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر درختوں کے پتے چبائے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تمہیں اور مجھے تو 1 لاکھ مل جائے وہ تھوڑا، کروڑ مل جائے وہ تھوڑا، اربوں مل جائے وہ تھوڑا، 1 کمرے والا مکان مل جائے وہ تھوڑا، 2 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا، 10 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا۔ کمرے تو بہت ہے مگر پلاٹ نہیں ہے۔ ہوا خوری کے لیے پلاٹ بھی تو ہونا چاہیے، ہمارا نہیں بڑھتا۔ اور صحابہ وہ ہیں جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پہ اندازہ لگاؤ، دشمن کا مقابلہ ہے، کفر کے پاس ریشن ہے، کفر کے پاس اسلحہ ہے، کفر کے پاس لشکر ہے، اور ادھر حالت کیا ہے؟ 1 کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو مل رہا ہے۔
مل رہا ہے، عقل نہیں مانتی، دل تسلیم نہیں کرتا کہ حضرات صحابہ کرام آخر کیا کھا کے زندہ رہتے تھے. مگر میری تیری نظر میں کھجور کا ایک دانہ تو آ گیا، اور وہ ہاتھ کبھی نہیں آیا جس ہاتھ سے وہ کھجور کا دانہ ملا تھا. قربان جاؤں اس دانے، اس ہاتھ پہ. ہمارے یہاں تو اگر کوئی شیرنی تقسیم ہو رہی ہو، جب تک آدھی زمین پہ نہ بکھر جائے مکمل نہیں ہوتی. دیکھا کرو جہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں، آج فلانے پیر کے یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آج فلانے کے یہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمایا، ایک نوجوان آیا کافر ہے، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ لڑائی کیسی، شور کیسا؟ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، گردنیں کٹ رہی اللہ کی راہ میں، ذبح ہو رہے لوگ کلمے پہ. عرب کا نوجوان ہے، جھولی میں کھجورے لیے ہوئے ہیں، بعد نے لکھا انگور لیے ہوئے ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں اور یوں اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگا کیسی لڑائی ہے؟ فرمایا اسلام اور کفر کی. اسلام کن کے پاس ہے؟ فرمایا میرے پاس. آپ نبی ہیں؟ جی ہاں میں نبی ہوں. اللہ کے حکم سے لڑائی ہو رہی ہے کہ جی ہاں. جو اس میں مر جائے کیا ملے گا؟ کہ جنت بہشت ملے گی. اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جو مجھے کچھ پہلے دکھاؤ تو صحیح، کس طرح ملے گی، کس وقت ملے گی، کتنی بڑی ملے گی، اس میں مکان کیسے ہوں گے، اور وہ کب ملے گی، کیا حالات ہیں. جان گیا، ادھر کلمہ پڑا اور ادھر اندازہ تو لگا صحابہ کرام کے جذبے کا، شوق کا. ادھر کلمہ پڑا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تعلیم دین حاصل نہ کی، قرآن نہیں سیکھا، ادھر کلمہ پڑا، مسلمان بنا. ادھر جھولی میں جو انگور تھے، جھولی یوں چھوڑ دی، کسی کو پکڑائے نہیں کہ یہ سنبھال لینا بھائی. جھولی زمین پہ چھوڑ دی، انگور کھجور پھینک دیے، جو ہاتھ میں تھی وہ بھی پھینک دی. اور یوں لکھا علماء نے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی. جو منہ میں کھجور تھی وہ بھی نکال کے پھینک دی. اور تلوار لی، احد پہاڑ کی طرف آگے کو بڑھ رہا ہے. ایک نوجوان واپس آتا ہوا کہنے لگا اور تو کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آگے بڑھا، تھوڑی سی دیر کافروں کے ساتھ لڑا، اس کے بعد شہید ہو گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں دیکھ رہا ہوں انگور کھا رہا ہے. ہم تو کیوں میں رہ جائیں گے، کیوں میں رہ جائیں گے، یوں کیسے ہوگا، یوں کیسے ہوگا. اس نے تو دیر نہ لگائی، ادھر کلمہ پڑا ادھر جان دے دی. جھولی کی کھجوریں بھی ساتھ نہ رکھی کہ میرے کام آ جائیں گی، انگور ساتھ نہ رکھے، ہاتھ کا جو تھا وہ نہ کھایا، منہ میں جو تھا وہ بھی واپس نکال دیا. اور کہنے لگا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انگور کھانے کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ اللہ کے نام پر اپنی جان قتل کرا دو. اگر یہ لوگ یوں نہ کرتے تو آج تمہیں کلمہ کہاں ملتا، چوہے بن کے مرتے، سکھوں کی اولاد ہو کر ہم لوگ مرتے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جذبات اور غلامی اور قربانی کے صدقے میں تجھے آج ایمان ملا ہے. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. جہاد کا اعلان ہوا، سارے نوجوان تشریف لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. مدینے کے اندر ایک صحابی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑا معذور، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے.
دونوں پیروں سے معذور ہے، محتاج ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے. جیسا کہ کئی لوگ آپ نے بےچارے مجبور دیکھے ہوں گے، پیر چلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ہاتھوں سے سرک کر چلتے ہیں. صحابی کے پاس 2 اللہ نے بیٹے دیے تھے، دونوں کو بھیج دیا، جہاد میں چلے گئے. میرے جیسا تیرے جیسا ہوتا، بیٹھ کے دعا مانگتا، یا اللہ میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میرے بچوں کو خیریت سے واپس لا، یا اللہ خیریت سے واپس لا. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سامنے آ کے کہنے لگی، کیا بتاؤں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھتی ہوئی شرماتی ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں، مدینے کی گلی میں جانے کے قابل نہیں، کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہیں. اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر پہ بیٹھا ہے. عورتوں کا ایمان دیکھو، عورتوں کا ذوق دیکھو، عورتوں کا شوق دیکھو. وہ جانتی تو تھی کہ میرا خامد معذور ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، اسے پتا تو تھا، مگر اس کا جذبہ تو دیکھو، اور گھر پہ بیٹھا ہے. مجمعین اپنے خامن کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ میاں صاحب جب جنت میں بیٹے جائیں گے نا، تجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے. جب جنت میں تمہارے بیٹے جائیں گے، وہ جنت میں دے کر تجھے ساتھ نہیں جائیں گے، تمہارا اپنا عمل ہے، ان کا اپنا عمل ہے. میرا مارا عورت نے، تانا دیا عورت نے. اللہ پاک ان مستورات کو ہمارے زمانے کی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے. جو بات کریں گی بھائی بھائی کو لڑانے کی کریں گی، خاندان کو لڑانے کی کریں گی، برادری کو لڑانے کی کریں گی، ایک خاندان کے ٹکڑے کرنے کی بات کریں گی، دوسرے کی توہین کی بات کریں گی، دوسرے کی عزت آبرو کو مٹانے کی بات کریں گی. عمرو بن جموح کی گھر والی، تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو، تو کس طرح سے اپنے خامن کو ابھار رہی ہے. یہ اثر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، حضور کے دیدار کا. اب سچی بات ہے بھائی، عورت کا مہنا تو برا لگتا ہے. گھر والی جب کھڑی ہو گئی، عمرو بن جموح کو شوق پیدا ہوا، دل پہ لگی بات، اور کہنے لگا لو میں جاتا ہوں، میں تیار ہو گیا، میں پیچھے کیوں رہوں. یہ اثر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، حضور کے دیدار کا. اب سچی بات ہے بھائی، عورت کا مہنا تو برا لگتا ہے. گھر والی جب کھڑی ہو گئی، عمرو بن جموح کو شوق پیدا ہوا، دل پہ لگی بات، اور کہنے لگا لو میں جاتا ہوں، میں تیار ہو گیا، میں پیچھے کیوں رہوں. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل رہے، دروازے سے نکلتی ہاتھ پھیلا دیے، جھولی پھیلا دی، اللہ کی حضور میں دعا مانگ لی. رب ذوالجلال کی قسم، پتہ نہیں اس میں کتنا درد ہوگا، کتنا سوز ہوگا، کتنا سوز و گداز ہوگا. اس لیے الگ الگ باتیں ہوا کرتی ہیں. کہتا تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. جس کے دل سے بات نکلا کرتی ہے وہی اس کی قیمت کو جانتا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے نکلا. عمرو بن جموح نے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگا مالک میری معذوری کو نہ دیکھ، میری محتاجی کو نہ دیکھ، میری لاچاری کو نہ دیکھ، میری بے کسی، میری بے بسی کو نہ دیکھ. او میرے پروردگار، میں تیری راہ میں چلا ہوں، میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹا لا. مجھے ایسا قبول کر لینا، میری میت بھی میرے گھر نہ آئے. اور روتا ہوا دعا مانگ کے چل دیا. گھر والی نے گلے میں تلوار لٹکا دی، ہاتھوں کے بل چلتا چلتا
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. خدا کی قسم یہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے، ہر بات حضور کے دربار میں آ کے کرتے. اجازت لی، میدان جہاد میں چلا گیا. بیٹوں نے باپ کو دیکھا، وہ کہنے لگے ابا جی ہم تھوڑے آ گئے تھے، دو تو تھے، دونوں ہی آ گئے تھے، آپ کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بیٹا تمہیں اپنی جنت چاہیے، مجھے اپنی جنت چاہیے. تم نے اپنی قیمت بنائی، میں اپنی قیمت بنانے آیا ہوں. بعض صحابہ کرام نے لاچار محتاج کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی دیکھ کے کہا اسے روکو، اسے آگے مت جانے دو، تلوار ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہے، ایک تلوار اور کافروں کو دینے چلا ہے. ہم پہلے غریب ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ ایک تلوار دشمن کو اور دینے چلا ہے، نکال لو اس کے گلے میں سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگا، تمہیں کیا معلوم ہے کتنی غیرت والی مائی نے گلے میں تلوار لٹکا کے بھیجا ہے، تم کیا جانو. اور یہاں پہ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. صحابی کو جب کافروں نے دیکھا آپس میں باتیں کرنے لگے، تکڑے ہو تکڑے ہو، سارے جوان ختم ہو گئے، لگ گئے لنگڑے للے آنے، لنگڑے للے آنے لگ گئے، ختم ہو گئے. ذرا ہمت کرو، مسلمانوں کو مارو مارو، تیار تکڑے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. قوموں میں ہر قسم کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اشارہ کرنے لگے دیکھو مسلمانوں کا کرنیل تو دیکھو، مسلمانوں کا جرنیل دیکھو، مسلمانوں کا سپاہی دیکھو، لڑنے سرکار لڑنے آئی ہے، چلا جاتا نہیں، پیر ہے نہیں، گلے میں تلوار ہے، ہاتھوں کے بل چل رہا ہے، لڑنے آیا ہے. وہ تو مذاق میں لگے رہے، ایک دوسروں کی طرف اشارے کرتے رہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سرک کے اپنے گلے سے تلوار نکال کے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. تم تو سارے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے دین کی، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے. کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں، کوئی کہتا ہے میں للہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، کوئی کہتا ہے مجھے میں یہ نہیں کر سکتا. سارے عذر معذور کر کے بہانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا حال تو دیکھ، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. جب پرانا شور ان جگہ ہے جس کو تم بالکل نکما کہتے تھے، یہ تو 7 کو لے بیٹھا، بیڑا گرک کر دیا. اس لیے تو پھر ٹوٹ پڑے کافر. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ٹکڑے کر دیے، 3 ٹکڑے کر دیے صحابی کے رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہو گیا، مسلمان مجاہدین واپس ہونے لگے، شہیدوں کی لاشوں کو سنبھالا. بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھ تو لیا تھا، حملہ کرتے وقت بھی دیکھا، ٹانگیں کاٹتے بھی دیکھا کافروں کی، اور ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا. یوں لکھا علماء نے کہ ان نوجوانوں نے یوں دعا کی الہی ہم جوانوں کو قبول نہیں کیا، ہمارے معذور باپ کو قبول کر لیا. اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی نے پوچھا تو کرے گا کیا، تیرا اس جنگ میں کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کرنے کرانے کی بات نہیں، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر
نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابی کے 3 ٹکڑے بیٹوں نے اٹھا لیے، ایک گٹھڑی میں جمع کیے، ڈاچی اونٹنی کے اوپر رکھ کر مدینے پاک لانا چاہتے ہیں، جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اونٹنی کو اللہ پاک نے حکم دے دیا، خبردار مدینے کی طرف اگر قدم اٹھایا آخری وقت میں میرے معذور صحابی اور دیوانے نے دعا مانگی، میں نے قبول کر لی۔ ڈاچی کو مدینے کی طرف لاتے ہیں، قدم نہیں اٹھاتی، ڈنڈے مارتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے، ادھر چلتی ہے ادھر چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی۔ دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیفیت ہے، یہ بات ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو جس وقت روانہ ہوئے تھے کیا گفتگو ہوئی تھی، گھر سے جب نکلا تھا تو کیا کلام ہوا تھا اور کیا گفتگو ہوئی تھی۔ بیٹے نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا، اماں نے بتلایا کہ بیٹا میں نے ابھارا تھا، میں نے استعار دلایا، میں نے ان کو برانگیختہ کیا، جہاد پر تل اور مجبور کیا کہ آپ جائیں، مگر دل پر ایسا اثر ہوا، گھر سے نکلتے وقت دعا مانگی تھی، الہی میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اب مدینے کی طرف لاش آئے گی نہیں، تم وہی جبل احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو۔ چنانچہ صحابی کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کا نرالا مقام ہے، نرالی شان ہے، نرالے مرتبے ہیں، نرالی عظمت ہے، ناموس کے مالک ہیں۔ خدا کی قسم ان کی نمازوں کا کیا کہنا جن کے آگے امام الانبیاء کھڑے ہوتے ہوں، ان لوگوں کی عظمتوں کا کیا کہنا جن کی اولاد کا مقدر بھی اتنا اونچا۔ صحابہ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے بس نہلایا دھلایا اور اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بچوں تم بڑے خوش نصیب ہو، دنیا میں قدم رکھتے ہی تمہیں حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں میں دستور تھا کہ وہ گھٹی گھی کی چمچی کی نہیں دیا کرتے، جڑیوں اور بوٹیوں کی بنا کر کے گھٹی پکا کر نہیں پلایا کرتے تھے۔ میڈیکل ہال کی گھٹی اس زمانے میں نہیں تھی، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی چھہارا کوئی کھجور اپنے منہ مبارک میں چبا کر صحابہ کرام کے بچوں کی حلق میں اپنی رحمت والے ہاتھ سے ڈالا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے بچوں کا مقدر نرالا، ان کے حلق میں، ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلی شے گئی، جو سب سے پہلی غذا گئی، جو سب سے پہلی چیز گئی، وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی گیا۔ جن کو اس انداز سے گھٹیاں ملی ہوں، سر پہ رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ پھرا ہو، حضور نے دعائیں دی ہوں، اور اکثر جگہ تو نام بھی حضور نے رکھے۔
ہمارے یہاں تو جب نام رکھتے ہیں نا بچوں کے یا بچیوں کے تو ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتی ہے خالہ، بوا، پھوپھی، وہ جو فرمائش کے اندر نام آتے ہیں نا فلمی ایکٹرسوں کے، کنجریوں کے، وہ نام تجویز کر کے رکھے جاتے ہیں۔ جو نام ناچنے والی کا وہی نام گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا رکھو، تاکہ نام کی وجہ سے یہ بھی کل کو فلم میں ہی تشریف لے جائے۔ فلمی ایکٹروں کے نام نہ رکھا کرو، فلمی ایکٹریسوں کے نام نہ رکھا کرو، کنجر کنجریوں کے ناموں سے بچو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں والے نام رکھو، ازواج مطہرات والے نام رکھو۔ اور لوگوں تمہیں ام کلثوم پسند نہیں، رقیہ پسند نہیں، سیدہ زینب پسند نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا پسند نہیں، ام حبیبہ پسند نہیں، سلمہ پسند نہیں، حضرت صفیہ پسند نہیں۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے پوچھ کے آ تیری بیٹیوں کے کیا نام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والے نام نہیں رکھتے۔ نبی کا پہلا دیوانہ، نبی کا سب سے بڑا پروانہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس نے پہلا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، شروع سے آخر تک کا نبی کا ساتھی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں لاؤں گا، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، زندگی کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، گھر کا ساتھی، باہر کا ساتھی، جنگ کا ساتھی، عمل کا ساتھی۔ آج بھی جا کے دیکھ، صدیق اکبر کا سر ہے اور کالی کملی والے کی رحمت والی گود اور جھولی ہے۔ اب میں اگر پوچھ لوں اتنے بڑے مجمع میں کہ ہے کوئی ابو بکر نام کا آدمی، تو میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا۔ میں اگر پوچھ لوں کہ محمد عمر کے نام کے کتنے آدمی ہیں مجمع میں، میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا۔ تمہیں صحابہ سے پیار کیوں ہو؟ تم ان کی قدر جانو تو تمہیں ان سے پیار ہو۔ تمہیں نبی کے گھر سے پیار نہیں، تمہیں نبی کی بیٹیوں سے پیار نہیں، تمہیں نبی کے یاروں سے پیار نہیں۔ اور جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر کے درختوں کے پتے چبا کر قرآن پڑھا، جنہوں نے تلواریں چلائی، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر سرکار کا ساتھ دیا، تم ان سے پیار نہیں کرتے؟ اور یہ کھلی نشانی ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک بھی صحابہ کرام کے نام والا آدمی نہیں۔ بادشاہوں کے نام رکھیں گے، جو صدر آئے گا نا ہمارے ملک میں، جتنے دنوں وہ رہے گا انشاءاللہ 1,00,000 2,00,000 کے نام وہ ہو ہی جائیں گے۔ وزیروں کے نام رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، گورنروں کے نام رکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تمہیں نبی کے یاروں کے ناموں سے ڈر لگتا ہے؟ تمہیں تو حضور کے یاروں کے نام بھی پسند نہیں، حضور تجھے گھسیٹ کر جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ سیدنا عثمان غنی والا نام لوگ نہیں رکھتے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والا نام صحیح معنوں میں نہیں رکھتے۔ رکھے کیسے؟ نام رکھنا اختیار میں ہے عورتوں کے۔ ہم نے عورتوں کا عقیدہ کبھی سنوارا ہی نہیں، ہم نے ان کے یقین کو کبھی بنایا ہی نہیں، ہم نے ان غریبوں کے ہاتھ میں قرآن کریم کبھی دیا ہی نہیں، ہم نے ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے روشناس کرایا ہی نہیں۔ رکھے کیسے؟ نام رکھنا اختیار میں ہے عورتوں کے۔ ہم نے عورتوں کا عقیدہ کبھی سنوارا ہی نہیں، ہم نے ان کے یقین کو کبھی بنایا ہی نہیں، ہم نے ان غریبوں کے ہاتھ میں قرآن کریم کبھی دیا ہی نہیں، ہم نے ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے روشناس کرایا ہی نہیں۔ ان غریب عورتوں کا قصور کیا ہے؟ ہم نے ان کو کون سا سبق دیا ہے؟ کئی لوگ آ جاتے میرے پاس، اللہ نے لڑکی دی ہے، نام بتاؤ جی۔ میں نے کہا بھائی سیدہ رقیہ رکھ لو۔ جی کو چنگا جاؤ گے، چنگا جانا۔ پچھلے سال ہوا میرے ساتھ،
میں نے کہا سیدہ زینب رکھ لے. کہ جی ہمشیرہ آندی سی کچھ چنگا جانا. میں دو چار صحابیات دا نام لے آخر چنگا جو ہوئے. میں کہا پھر میری نظران دے وچ سارے نامہ تو چنگا اس ویلے نور جان دا نا ہے. جا رکھ لے. اللہ کنجریاں دے نا تے خوش ہے, صحابیات دے نا تے خوش کوئی نہیں. اور ایمان دیکھو تو اتنا بڑا ایمان چکیا نہیں جانتا, یقین چکیا نہیں جانتا. جنت دی کنجیاں اتنی کسے وچ پائی ودے نے جنہاں دا حد حساب کوئی نہیں. اور جنہاں بندیاں کو حضور دے یاراں دے نا پسند نہیں, حضور دی بیٹیاں دے نا پسند نہیں, ازواج مطہرات دے نا پسند نہیں, حضور دی پھوپھیاں دے نا پسند نہیں, صحابہ کرام دے نا تو چڑھدے نے. او کیڑا مسلمان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل متے نہیں لانا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جن لوگوں نے ایمان کی دولت اپنائی اور جنہوں نے ہجرت کی میرے نام پہ, گھر بار چھوڑ دیا, کلمہ نہ چھوڑا, وطن چھوڑ دیا, میری توحید کو نہ چھوڑا, خاندان قربہ قبیلہ قربان کر دیا, رشتہ دار چھوڑ دیے, عزیز و اقربا چھوڑ دیے, وطن کو خیر باد کہہ دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی تمام دولتیں چھوڑ دی, مدینے کی گلیوں میں بھوکا رہنا پڑا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہ چھوڑا. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. اور اگلا جو صیغہ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا, اے کاش تم لوگ عربی جانتے. آزمو عربی زبان میں اس سے آگے صیغہ ہے ہی نہیں, جس کا ترجمہ میں اگر ساری عمر کرتا رہوں تو نہیں کر سکتا. بہت ہی سب سے بڑے یہ لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ, جنہوں نے ایمان اپنایا, ہجرت کی, جہاد اللہ کی راہ میں کیا. فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جن کا درجہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا درجہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں درجات عند اللہ, میرے خدا کے نزدیک ان کا سب سے بڑا درجہ, سب سے بڑا مقام ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور یہی لوگ کامیاب ہیں, کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں. 3 نشانیاں پہلے بتلائیں. 5 نشانیاں پوری اللہ پاک نے ان حضرات کی پہلے بتائی. ایماندار ہیں, خسارہ ہو منافع ہو, ٹوٹا ہو تباہی ہو, کچھ بھی ہو, ایمان نہیں چھوڑتے. اللہ کے نام پہ ہجرت کی ہے, جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگتے نہیں. 3 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا پڑے تو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, سوئی باقی نہ رہ جائے. جان پیش کرنی پڑے سارے گھر کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ, جن میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ میرے نبی کے غلام ہیں, جانثار ہیں, یہ ہیں میرے نزدیک سب سے بڑے درجے والے. خدا جن کے درجے کو بڑا درجہ بتائے, خدا جن کے درجے اور مرتبے اور مقام کو بڑا مقام بتائے وہ کتنا بڑا ہوگا. خدا یوں کہے کہ بہت بڑا درجہ ان لوگوں کا.
اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، سر کٹاتے ہیں، گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ آخری ایک جملہ عرض کروں، دل پہ لکھ کے لے جانا، جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی، جن آنکھوں نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، خدا کی قسم گردنیں کٹا دی، گردنیں کٹا دی، اولاد ذبح کرا دی، حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ تو یہ اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف ہوئی۔ پہلے تھوڑا سا مقام صحابہ میں نے سمجھانا تھا، اگلے جمعے کو پھر دوسرے جمعے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فضائل، مناقب، حالات ذکر کیا جایا کریں گے۔ شروع سے اخیر تک جب تک نہ سنو گے مزہ کیسے آئے گا؟ سویرے آنے کی کوشش کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ بررۃ الکرام۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے محبوب کے غلاموں کا غلام بنا، یا اللہ صحابہ اکرام کا خدمت گزار بنا، الہی صحابہ اکرام کے ناموں سے پیار عطا فرما، الہی صحابہ اکرام کے کارناموں سے پیار عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا دے، ان کا اکرام بٹھا دے، ان کی غلامی عطا فرما دے۔ یا اللہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی دولت عطا فرما، یا اللہ اسلام کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کس ساتھی نے کہلوایا ہے آج عبدالستار صاحب جو ہمارے پرانے مقتدی ہیں، جمعے کے منتظمین میں سے ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے، اللہ پاک سے احتکام عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے کہا ہے اس کا بچہ بیمار ہے، عبدالستار، اس کے بچے کو تکلیف ہے، اللہ پاک سے احتکام عطا فرمائے۔ اور کئیوں نے کہا ہے جس کو بھی دکھ درد ہے، ایک ساتھی ہے اس کی بچی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور کئی ساتھیوں کی کئی مشکلات ہیں، اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما، رشتہ داروں کی بخشش فرما، عزیزوں اور اقربا کو معاف فرما، سارے خاندان اور قبیلے اور برادریوں کو معاف فرما، الہی ساری امت پہ کرم فرما۔ یا اللہ میرے اور مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان برکت عطا فرما، دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، یا اللہ جو اکرام کرتے ہیں تو ان کا اکرام فرما، یا اللہ جو خدمت گزار ہیں تو قیامت میں ان کا کفیل ہو جا۔ الہ العالمین ہم سب کو آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرما، الہی قبر کے عذاب سے بچا، موت کے عذاب سے بچا۔ کئی مائیوں نے کئی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ایک بچی آج رمضان صاحب کی نجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ سے احتکاملہ عطا فرمائے۔ اور بے شمار عورتیں آتی ہیں بیچاری دعاؤں کے لیے، کہتی سب کے لیے دعا کر دو، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کو اجڑوں ہووں کو بسا دے۔ ایک مائی دعا کے لیے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے آپس میں لڑتے ہیں، اللہ ان پہ اتفاق اتحاد عطا فرمائے، ہر گھر سے اللہ پاک شرارت کو نکال دے، جھگڑے اور فساد کو نکال دے، اپنی رحمت عطا فرما، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، عظمت نصیب فرما، قرآن کریم کا ذوق شوق نصیب فرما، ہماری اولاد کو اور ہمیں نمازی بنا، الہی بے نماز بنا کے نہ ماری ہو، رب العالمین مسلمانوں والی موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے سنا ہے قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمہ اللہ کا بیان۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے آپ کو بیان کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔